محرم الحرام اور بالخصوص یوم عاشوراء کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے اور اس مہینے میں کیا کیا کام کرنے مسنون ہیں، آج کی ویڈیو میں یہی جانیں گے انشاءاللہ۔ محرم الحرام اسلامی تقویم اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جبکہ اکثر مسلمانوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ اسلامی اور قمری سال کا پہلا مہینہ ہونے کے علاوہ بھی محرم الحرام کی کئی فضیلتیں اور خصوصیات ہیں۔ احادیث میں بالخصوص اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ میں رمضان کے علاوہ کس مہینہ میں زیادہ روزے رکھوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے یہی سوال پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینہ میں تم روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم الحرام کے مہینہ میں روزے رکھو، اس لیے کہ یہ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ ایک امت کی توبہ قبول فرمائی تھی اور آئندہ بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ محرم الحرام شہر اللہ یعنی اللہ کی رحمتوں کا خاص مہینہ ہے، تو اللہ کی طرف نسبت کرنے سے اس مہینے کی فضیلت اور عظمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک فضیلت کی وجہ محرم الحرام کی یہ بھی ہے کہ ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن میں اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے کہا ہے۔ وہ 4 مہینے ہیں محرم، رجب، ذیقعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان میں جو نیک کام کرتا ہے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ان میں جو غلط کام کیا جاتا ہے اس کا گناہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہونے کی وجہ سے بھی محرم الحرام بہت زیادہ فضیلت اور عظمت والا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء ہے، جو مزید زیادہ فضیلتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس دن یعنی یوم عاشوراء کے ساتھ کئی اہم تاریخی واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ مثلا اسی دن آسمان، زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر بھی اسی دن اٹھایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لنگر انداز بھی اسی دن ہوئی اور طوفان نوح بھی اسی دن تھما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا، آگ گلے گلزار ہوئی، وہ بھی محرم الحرام میں یوم عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی اور حکومت عطا کی گئی، وہ بھی یوم عاشوراء کا دن تھا۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھی اسی دن نازل ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس اسی دن ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا بھی یوم عاشوراء کے دن ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، ان کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی یہی دن تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام عاشوراء کے دن پیدا ہوئے، انہیں جب آسمان پر اٹھایا گیا تب بھی یہی دن تھا۔ قریش غلاف کعبہ تبدیل کرتے، وہ بھی عاشوراء کا دن ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، وہ بھی یوم عاشوراء کا دن تھا، اور قیامت اسی دن قائم ہوگی، وہ بھی عاشوراء کا دن ہوگا۔ ان تمام واقعات سے اس دن کی اہمیت اور اس دن کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر کتنے اہم اور اسلامی تاریخ سے متعلق جو اہم واقعات ہوئے ہیں وہ اسی دن رونما ہوئے، جس سے اس دن کی فضیلت، عظمت اور اہمیت مزید زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی خصوصی طور پر یوم عاشوراء کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن میں روزے کا اس قدر اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر وہ اہتمام یوم عاشوراء کا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزوں میں سب سے زیادہ اہتمام جو فرماتے تھے وہ یوم عاشوراء کے روزے کا فرماتے تھے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پوری امید ہے اللہ سے کہ یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی جو آدمی یوم عاشوراء کا روزہ رکھے گا تو اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ان حدیث سے یوم عاشوراء کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے روزے رکھ کے اس دن کی فضیلت اور اہمیت کو سمیٹنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ سے یوم عاشوراء اور محرم میں صرف 2 کام کرنے ثابت ہیں۔ پہلا کام جیسا کہ سابقہ حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا یوم عاشوراء میں بالخصوص،
اور محرم الحرام میں بالعموم۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی ملحوظ خاطر رکھی جائے کہ صرف یوم عاشوراء کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کا روزہ بھی ملانا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہود یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہائی کی خوشی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم ان کی مخالفت میں ایک مزید روزہ رکھیں گے، 9 محرم الحرام کا یا 11 محرم الحرام کا۔ تو یہود مشرکین کے ساتھ مخالفت کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے، اس لیے ہو سکے تو 9-10 کا روزہ رکھیے، نہیں تو 10 اور 11 کا روزہ رکھیے۔ شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے جو دوسری تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال اور گھر والوں پر کھانے پینے اور رزق میں خوب وسعت اور فراوانی کی جائے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام سال آپ پر رزق کی فراوانی کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر السنہ، کہ جو آدمی اپنے اہل و عیال پر یوم عاشوراء کے دن رزق کی وسعت اور فراوانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمام سال اس پر وسعت کرے گا۔ اس تمام تفصیل سے ہمیں محرم الحرام اور یوم عاشوراء کی فضیلت اور ثابت شدہ اور مسنون کام کا پتہ چلتا ہے، لہٰذا ہمیں خود تراشیدہ رسومات اور بدعات کو چھوڑ کر مسنون اور ثابت شدہ کاموں کو کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو کر اپنی رحمت خاصہ کا مستحق بنائے۔ آمین۔